السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ بجٹ پر ڈیڈ لاک برقرار، پیپلز پارٹی کی مطالبات منظوری تک غیر مشروط حمایت سے معذرت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان گزشتہ روز ہونے والی ملاقات نتیجہ خیز نہیں رہی۔ نواز شریف سے ایرانی سفیر کی ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون کا جائزہ۔ لیگی قائد میاں نواز شریف کا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقا کی شہادت پر اظہار افسوس۔ ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدام نے کہا کہ پاکستان کے ممنون ہیں، پاکستانی عوام نے دوستی کا پورا حق ادا کیا۔ روایتی بجٹ ملکی بقا اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ فاروق ستار نے کہا 77 سالوں سے جو پاکستان میں اسٹیٹس کو قائم ہے، یہ اسی کا تسلسل ہے۔ صرف تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی بھرمار لگائی جاتی ہے، پوری دنیا ٹیکس فری رجیم پر جاری رہے۔ وفاق سنجیدہ ہو، 12 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ قبول نہیں، کہیں عوام بے قابو نہ ہو جائے۔ گنڈا پور کی پھر دھمکی، وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بجلی سے جڑے مسائل حل کرنے کے لیے صوبائی حکومت مکمل تعاون کر رہی ہے، لیکن وفاقی حکومت اپنے وعدے پورے نہیں کر رہی۔ پنجاب کے بعد سندھ کے مختلف شہروں میں بارش، 22 اور 23 جون کو کراچی کے مضافات میں بارش کا امکان۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر قائد کا موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان۔ کینیڈا نے ایران کے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد گروپ کی فہرست میں شامل کر لیا۔ وزیر خارجہ میلانی جولی نے کہا کہ اوٹاوا نے کئی سال پہلے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات توڑ لیے تھے۔ جولی کا کینیڈینز کو ایران نہ جانے کا انتباہ۔ کینیڈا اتحاد کے دفاعی اخراجات کا ہدف پورا کرے۔ نیٹو سربراہ کینیڈا کی تازہ ترین دفاعی پالیسی، جو کہ 5 سالوں میں $8 بلین کا وعدہ کرتی ہے، کینیڈا کو اخراجات کے ہدف کو پورا کرنے میں نیٹو اتحادیوں کی بڑھتی ہوئی فہرست میں شامل ہونے کے لیے تنقید اور دباؤ کا سامنا ہے۔ ٹورنٹو گرمیوں کی آمد کے ساتھ ہی شدید گرمی کی وارننگ میں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کم از کم عارضی طور پر حالات کچھ بہتر ہونے والے ہیں، جبکہ اتوار کے آخر تک ایک سرد محاذ خطے میں پھیلنے کا امکان ہے۔ ماہرین موسمیات پاکستان اور بھارت کے درمیان براہ راست مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں۔ مذاکرات کی رفتار، دائرہ کار اور کردار کا تعین امریکہ نے نہیں بلکہ فریقین کو کرنا ہے۔ امریکی ترجمان شدید گرمی سے جاں بحق ہونے والے حاجیوں کی تعداد 1000 سے متجاوز۔ دوران حج انتقال کر جانے والے بیشتر افراد حج ویزے پر نہیں بلکہ سیاحی یا وزٹ ویزا پر تھے۔ سعودی حکام۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان بجٹ کے معاملے پر ڈیڈ لاک برقرار ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے مطالبات کی منظوری تک غیر مشروط حمایت سے معذرت کی گئی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان گزشتہ روز ہونے والی ملاقات نتیجہ خیز نہیں رہی، جس پر پیپلز پارٹی نے مطالبات منظوری تک بجٹ کی غیر مشروط حمایت سے معذرت کر لی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے حکومت کو بجٹ اجلاس میں شرکت اور بجٹ پر ووٹ کی یقین دہانی نہیں کرائی گئی۔ پیپلز پارٹی مطالبات کے حوالے سے سابقہ پوزیشن پر موجود ہے۔ حکومت نے پیپلز پارٹی کو مطالبات منظوری کے حوالے سے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی۔ دریں اثنا ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کا بجٹ اجلاس میں علامتی شرکت کا فیصلہ برقرار ہے۔ پارٹی نے آج کے بجٹ اجلاس کے لیے 4 MNEs کو نامزد کیا ہے۔ شازیہ مری، نفیسہ شاہ، مرزا اختیار بیگ اور شگفتہ جمانی بجٹ اجلاس میں شریک ہوں گے۔ دوسری جانب حکومت اور پیپلز پارٹی کی مذاکراتی بیٹھک آج پھر وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی۔ پیپلز پارٹی کی کمیٹی میں چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف شامل ہیں۔ پنجاب سے ندیم افضل چن اور علی حیدر گیلانی پیپلز پارٹی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ حکومتی کمیٹی میں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف ہوں گے۔ کمیٹی میں پنجاب حکومت کی نمائندگی رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف سے ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدام نے ملاقات کی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ جاتی عمرہ رائے گڑھ میں نواز شریف سے ایرانی سفیر کی ہونے والی ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں تجارتی، ثقافتی، اقتصادی اور سماجی تعلقات پر بھی گفتگو ہوئی۔ تینوں رہنماؤں نے پاک ایران بارڈر آف سیکیورٹی کو بارڈر آف اکانومی بنانے کی تجویز پر اصولی اتفاق کیا۔ ملاقات میں ایران اور پنجاب کے درمیان زراعت، لائیو اسٹاک اور دیگر شعبوں میں تعاون کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر ایران کی جانب سے پنجاب سے گوشت کی امپورٹ 40% سے 70% تک بڑھانے پر اتفاق ہوا، جبکہ پاکستان اور ایران کے درمیان باہمی تجارت $10 ارب تک بڑھانے کے معاہدے میں
پنجاب کے تجارتی کردار پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں اصفہان، مشہد اور لاہور کے جڑواں شہروں کے ثقافتی روابط کو مزید بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا۔ ملاقات کے دوران پنجاب میں فارسی زبان کے فروغ کے لیے مختلف تجاویز پر بھی غور کیا گیا، جبکہ ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدام نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو دورہ ایران کا تحریری دعوت نامہ پیش کیا اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بھی دورہ ایران کی دعوت دی۔ صدر پاکستان مسلم لیگ نون محمد نواز شریف نے ملاقات میں دورہ ایران کی یادیں تازہ کی۔ وزیر اعظم مریم نواز اور سابق وزیر اعظم نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر رنج کا اظہار کیا۔ لیگی قائد میاں نواز شریف نے کہا کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقا کی شہادت پر ایرانی عوام کے دکھ کو دل سے محسوس کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ شہید ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات یادگار رہی، ان کی شخصیت متاثر کن تھی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے 1 on 1 ملاقات میں تجارتی ثقافتی تعلقات کے فروغ پر سود مند گفتگو ہوئی۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما فاروق ستار نے کہا ہے کہ روایتی بجٹ ملکی بقا اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے فاروق ستار کا کہنا تھا کہ میں ایسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں جو حکومت کی حلیف جماعت ہے، لیکن ہمارے درمیان سمجھوتہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سچ کہنے سے نہیں روکتے۔ میرا تبصرہ اس بجٹ پر یہ ہے کہ یہ ایک روایتی بجٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ 77 سالوں سے جو پاکستان میں اس اسٹیٹس کو قائم ہے، یہ اسی کا تسلسل ہے اور اس اسٹیٹس کو کی کوکھ سے یہ بجٹ جنم لیتا ہے۔ حکومت کے پاس یہ بہانہ ہے کہ مالیاتی جگہ کم ہے اور قرضوں میں عوام دبی ہوئی ہے، لیکن آپ چاہیں تو راستہ نکال سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 70 سالوں سے ہمارا حال ایک ہی جیسا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور کے جو 4 بجٹ تھے وہ بھی اسی اسٹیٹس کو کے آئینہ دار تھے جیسا کہ یہ ہے۔ اگر اب ہوش کے ناخن نہ لیے گئے اور عوام دوست بجٹ نہیں بنایا گیا تو ملک کی سلامتی و بقا کے لیے سب سے بڑا خطرہ روایتی بجٹ ہے۔ ہم جاگیرداروں کو چھوٹ دیتے رہے ہیں۔ فاروق ستار نے کہا کہ صرف تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی بھرمار لگائی جاتی ہے۔ پوری دنیا ٹیکس فری رجیم پر جا رہی ہے۔ پوری دنیا میں غریب آدمی پر ٹیکس کو کم کیا جا رہا ہے، مگر یہاں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ رہنما MQM کا مزید کہنا تھا کہ بجلی اور گیس نہیں آتی مگر اس کے بلز آتے ہیں۔ پانی کا بحران الگ ہے۔ یہ بنیادی مسائل ہیں۔ جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 20 سے 40% ہے۔ بے روزگاری کی شرح بھی 15% ہے۔ یہاں ملز بند ہو رہی ہیں، سرمایہ باہر جا رہا ہے۔ قبل ازیں قائد حزب اختلاف عمر ایوب نے ایوان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں دفعہ 144 اس لیے لگائی گئی کہ PTI اور اتحادی جماعتوں نے آج فری عمران خان احتجاج کی کال دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فارم 47 کی وزیر اعلیٰ پنجاب اور غیر پروفیشنل IG پنجاب نے پنجاب میں دفعہ 144 لگا دی ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہمارا استحقاق مجروح ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ہم کون سی فاشسٹ ریاست میں رہ رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ایک بار پھر دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ صوبے میں 12 گھنٹوں سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کسی صورت قبول نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عوامی رد عمل قابو سے باہر ہو جائے، لہٰذا وفاقی حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے متعلق اجلاس ہوا، جس دوران صوبے میں لوڈ شیڈنگ کی تازہ صورتحال، ریکوری اور دیگر امور پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ایک ماہ میں KP کے حکومت کے تعاون سے 1 ارب روپے کی ریکوری کی گئی۔ پیسکو کی تنصیبات اور عملے کو پولیس کی سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے۔ عید الاضحیٰ پر 0 لوڈ شیڈنگ کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن عمل درآمد نہ ہوا۔ عید کے موقع پر بیشتر علاقوں میں 12 سے 18 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کی گئی۔ بجلی کی بندش کے سبب 1 مئی سے اب تک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف 81 احتجاجی مظاہرے ہوئے، جس میں خواتین نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بجلی سے جڑے مسائل حل کرنے کے لیے صوبائی حکومت مکمل تعاون کر رہی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ وفاقی حکومت اپنے وعدے پورے نہیں کر رہی۔ عید کے موقع پر بھی بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی گئی۔ علی امین کا کہنا تھا کہ خاطر خواہ ریکوری کے بعد بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ناروا لوڈ شیڈنگ کے باعث لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے اور عوامی رد عمل سخت ہوتا جا رہا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کسی ایک سیاسی جماعت یا صوبائی حکومت کا نہیں۔ لوڈ شیڈنگ ایک عوامی مسئلہ ہے اور عوام کا رد عمل بیجا نہیں۔ وزیر اعلیٰ نے ایک بار پھر کہا کہ صوبے میں 12 گھنٹوں سے زیادہ بجلی لوڈ شیڈنگ کسی صورت قبول نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عوامی رد عمل قابو سے باہر ہو جائے۔ وفاقی حکومت کو اس سلسلے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔
صوبے میں لائن لاسز کو ختم کرنے کے لیے بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ پنجاب کے بعد سندھ کے مختلف شہروں میں بھی بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ سکھر، لاڑکانہ اور میہر میں شدید بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سکھر، لاڑکانہ اور میرٹھ میں شدید بارش سے سیپکو کے 70 سے زائد فیڈر سٹرپ ہو گئے، جس کے سبب علاقے تاریکی میں ڈوب گئے۔ ادھر محکمہ موسمیات نے سندھ میں بارش کا سلسلہ اتوار تک جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ دوسری جانب پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش ہوئی، جہاں فیصل آباد میں آسمانی بجلی گرنے سے نوجوان جاں بحق اور 2 افراد زخمی ہوئے، جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ آندھی اور بارش سے کمالیہ میں متعدد سائن بورڈ اور درخت گر گئے۔ گجرانوالہ میں بجلی کے متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے، جبکہ لاہور، پاک پتن، لودھرا اور بہاولپور سمیت دیگر شہروں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ اس کے علاوہ سبی اور ہرنائی سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بارش ہوئی۔ خوشاب میں بارش کے دوران چھت اور دیواریں گرنے سے 5 بچوں سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ مینگورہ شہر اور گردونواح میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی۔ دوسری جانب آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر قائد کا موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں سمندری ہوائیں بند اور مطلع آج جزوی ابر آلود ہے، جبکہ شہر کے چند مقامات پر بوندا باندی کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب 49% ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔